بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان ایجاب اور قبول کے درمیان ترتیب کی بحث کا چوتھا حصہ ہے۔ اور اس طرح آج کے ہمارے اس مطلب میں جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب لفظ امر سے قبول کی تقدیم میں فقہا کا اختلاف۔ گزشتہ بحث کے اندر ہم اس لفظ امر سے بحث کر رہے تھے، اگر قبول اس سے جاری ہو اور اس کو مقدم کیا جائے تو کیا نظر ہے۔ شیخ انصاری نے فرمایا کہ لفظ امر سے قبول مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اور اپنے دلائل انہوں نے بیان کیے، اور ابھی جا رہے ہیں فقہا کے اختلاف کو بیان کرنے اس سلسلے میں۔ اسی طرح مجوزین کے کلمات کا بیان ہوگا جو جائز قرار دیتے ہیں لفظ امر سے قبول کی تقدیم کو، اور پھر مانعین کے کلمات کا بھی بیان ہوگا کہ جو منع کرتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ کیا اس سلسلے میں فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے بحث کی طرف کہ جو اختلاف یہاں پر نقل ہے شیخ انصاری اس سلسلے میں اس طرح آغاز کرتے ہیں کہ ثم علم، کہ آپ جان لیں کہ ان فی صحت تقدیم القبول بلفظ الامر، کہ لفظ امر سے قبول کی تقدیم کے صحیح ہونے میں اختلافاً کثیراً بین کلمات الاصحاب، علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ مانعین کیا یہاں پر فرماتے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ فقال فی المبسوط، کتاب مبسوط کے اندر شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان قال بعنیہا بألف، اگر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے، یعنی مشتری اگر کہتا ہے کہ مجھے بیچو 1000 کے مقابلے میں، فقال بعتک صح، تو دوسرا شخص کہتا ہے یعنی وہ بائے بعتک، میں نے تجھے بیچا تو صح، کہ یہاں صح سے مراد یہ کہ یعنی ایک جماعت کی نزدیک یہ کیا ہے، درست ہے، یعنی شیخ فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض کی نظر میں یہ صحیح جانا گیا ہے۔ والاقوی عندی، لیکن ہماری نظر میں کہتے ہیں کہ قوی تر میری نظر میں یہ ہے کہ انہ لا یصح، کہ یہ درست نہیں ہے، حتی یقول المشتری بعد ذلك، یہاں تک کہ مشتری اس کے بعد کہے اشتریت، یعنی اگر مشتری اس کے بعد اشتریت نہیں کہتا، جب بائے بیتو کا کہتا ہے تو وہ اس کا پہلے کہا ہوا بعنیہا وہ کفایت نہیں کرتا اور وہ درست نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں لفظ امر سے قبول مقدم ہونے کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ جائز قرار نہیں دیتے۔ واختار ذلك فی الخلاف، یہ پہلے شیخ مبسوط کی عبارت تھی، اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ یہی بات جو مبسوط میں انہوں نے کی ہے، اختار ذالک فی الخلاف، شیخ طوسی نے اسی مطلب کو کتاب خلاف کے اندر بھی اسی نظر کو جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور وہاں پر ایک اور نقل کرتے ہیں شیخ انصاری ابن زہرہ سے کلام کو، اور فرماتے ہیں کہ وصرح فی الغنیہ، کہ غنیہ کے اندر ابن زہرہ تصریح فرماتے ہیں، فقال، اور کہتے ہیں کہ واعتبرنا حصول الایجاب من البائع والقبول من المشتری، کہ ہم نے معتبر جانا ایجاب کے حصول کو بائع سے، کہ بائع ایجاب جاری کرے، اور مشتری سے قبول کو ہم نے معتبر جانا، کیوں؟ حذرا من عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری، فرماتے ہیں کہ اس سے بچتے ہوئے کہ اس قول سے کہ منعقد ہو یہ بالاستدعاء من المشتری، یعنی یہ قبول منعقد ہو کس سے؟ مشتری سے، استدعاء کی صورت میں، مشتری جب طلب ایجاب کرے اور وہ یوں بعنی کہے مثلا، تو اسی سے یہ قبول منعقد ہو، اس قول سے بچنے کے لیے آغا نے کہا، ہم نے یہ کہا کہ ایجاب بائع جاری کرے، قبول مشتری جاری کرے۔ تو اس طرح اس عبارت سے ظاہر ہے کہ کس طرح سے وہ لفظ امر سے قبول کی جو ہے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ وہو ان یقول، کس طرح سے مشتری استدعا کرے، کہتے ہیں کہ وہو ان یقول، مشتری یہ کہے کہ بعنی ہے بألف، کہ مجھے تم اس کو 1000 کے مقابلے میں بیچو، فیقول، اور پھر وہ بائع کہے کہ بعتک، میں نے تجھے بیچ دیا، فإنہ لا ینعقد، یہ منعقد نہیں ہوگا معاملہ، حتی یقول المشتری بعد ذلك، یہاں تک کہ مشتری جو ہے وہ اس کے بعد کہے اشتریت او قبلت، اگر مشتری نے اس کے بعد اشتریت یا قبلت کا صیغہ جاری کیا اور یہ کہا، تو اس صورت میں یہ معاملہ جا کر منعقد ہوتا ہے۔ تو اس طرح ابن زہرہ آپ نے دیکھا ان کے کلام میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ لفظ امر سے یہ استدعاء کی صورت میں قبول واقع نہیں ہوگا۔ وصرح به ایضا، اسی طرح ابن ادریس نے اسی مطلب کی تصریح کی ہے، کہاں پر؟ فی السرائر، اپنی کتاب سرائر کے اندر، والوسیلہ، اور اسی طرح اسی بات کی تصریح کی ہے
ابن حمزہ نے اپنی کتاب وسیلے کے اندر کہ قبول لفظ عامر سے بے کے اندر جائز نہیں ہے کہ اس کو ایجاب پر مقدم کیا جائے۔ اسی طرح شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَعَنْ جَامِعِ الْمَقَاصِدِ کہ جامع المقاصد یعنی محقق ثانی نے جامع المقاصد سے جو بات نقل ہے ان ظاہرہم ان ھذا الحکم اتفاقی، فرماتے ہیں کہ علماء کا ظاہر ظہور جو ہے ان کے کلمات کا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس طرح ادلہ کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہ ان ھذا الحکم اتفاقی، ظہور کلمات فقہا سے یہ ہے کہ یہ حکم اتفاقی، یعنی جائز نہ ہونا اس لفظ امر سے قبول کے تقدیم کا یہ حکم جو ہے اتفاقی ہے۔ وحکی الاجماع ایضاً عن ظاہر الغنیۃ او صریحھا، اور فرماتے ہیں کہ حکایت کیا گیا ہے نیز اجماع غنیہ کے ظاہر سے، یعنی ابن زہرہ کی کتاب غنیہ کے ظہور سے، او صریحھا یا اس کی صراحت سے، جو انہوں نے وہاں پر اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے اور بیان کیا ہے، اس کی عبارت کے ظہور یا اس کی صراحت سے اجماع جو ہے وہ بھی حکایت کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنِ الْمَسَالِكِ شہید ثانی کتاب مسالک کے اندر ان سے جو بات نقل ہوئی وہ کیا، المشہور، وہ فرماتے ہیں کہ مشہور بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ ان ھذا الحکم ظاہر کل من اشترط الاجابہ والقبول، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکم ظاہر ہے ہر اس شخص کا، یعنی ہر اس شخص کا اس کی عبارت کا ظہور یہی حکم ہے کہ جو شرط قرار دیتا ہے ایجاب اور قبول کو، جس نے بھی ایجاب اور قبول کو بیع کے اندر شرط قرار دیا ہے اس کی عبارت کا ظہور یہی حکم ہے کہ لفظ عامر سے یہ ایجاب قبول جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس کو ایجاب پر مقدم کرنا اور لفظ عامر سے قبول جاری کرنا۔ اب یہاں پر بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایجاب و قبول کی شرط قرار دی ہے ان کے کلمات سے کس طرح یہ حکم ظاہر ہے، تو ممکن ہے کہ ظہور سے مراد یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ایجاب و قبول کی بات کی ہے اور وہ ایجاب جو کہتے ہیں وہ یہ جب شرط قرار دیتے ہیں تو ایجاب کو پہلے اور قبول کو بعد میں جو ہے یہ ترتیب کہ قبول حتماً بعد میں ہو ایجاب پہلے ہو، جب وہ ایجاب و قبول کی شرط قرار دیتے ہیں اس طرح سے کہ الیجاب والقبول، تو اسی عبارت کا ظہور یہ ہے کہ درواقع ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ ایجاب پہلے اور قبول بعد میں ہونا چاہیے۔ اس ترتیب کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ جو ظاہر سے یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے اسی کا ظہور اس میں ہے کہ پس لفظ امر سے قبول پہلے جاری نہیں ہو سکتا، یا متبادر جو ہے وہ یعنی اس سے لفظ امر کے علاوہ قبول مد نظر ہے، یعنی طلب معاوضہ وغیرہ یا امر وغیرہ وہ اس قبول سے متبادر نہیں ہے، لہذا قبول لفظ امر سے اگر جاری ہو تو وہ اس سے خارج ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان بزرگان کی اس عبارت کا ظہور یہی حکم ہے کہ لفظ امر سے جو ہے وہ قبول جاری نہیں ہوگا، یعنی پہلے مقدم نہیں ہوگا۔ یہ وہ کلمات تھے کہ جو یہ مانعین کی جانب سے نقل ہوئے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ لفظ امر سے قبول جاری نہیں کیا جا سکتا، اس کو مقدم نہیں کیا جا سکتا ایجاب سے پہلے، اور جو مجوزین ہیں کہ جو جائز قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ، یعنی ان تمام کلمات کے باوجود کہ جو ان بزرگان سے جائز نہ ہونے کی حوالے سے یہ کلمات ذکر ہوئے جس میں اجماع کو بھی بیان کیا گیا، اس کے باوجود فقط صرح الشیخ فی المبسوط فی باب النکاح، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے باب نکاح کے اندر کتاب مبسوط میں تصریح کی ہے، فقال کہ وہ فرماتے ہیں بجواز تقدیم لفظ الامر فی البیع، کہ بیع میں لفظ امر سے جو قبول مقدم ہو رہا ہے ایجاب پر یہ جائز ہے، ونسبتہ الینا، اور اس کی اس حکم کی نسبت دینا ہماری طرف یعنی ہم امامیہ کی طرف، مشعر، وہ یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف نسبت دیتے ہیں، یعنی ہم اندنا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ہم امامیہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، ان کا یہ نسبت دینا مشعر ہے بے قرینت السیاق، سیاق کے قرینے سے اس بات کی طرف کہ الی عدم الخلاف فی بیننا، کہ ہمارے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ قرینے سیاق سے کیا مراد ہے؟ قرینے سیاق یعنی جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہاں پر اہل سنت کے دو گروہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ مجوزین ہیں، بعض مانعین ہیں، ان کے مجوزین اور مانعین کو ذکر کرتے ہیں ہمارے اس نظریے کے مقابلے میں، اور پھر ہماری نظر میں جب یہ حکم بیان کرتے ہیں اور مد مقابل اہل سنت کے دو گروہ بیان کرتے ہیں تو یہیں سے قرینہ سیاق سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ یعنی ہمارے اندر دو گروہ اس طرح مجوزین اور مانعین نہیں ہیں، اور یوں یہ قرینہ سیاق جو ہے اسی کے ساتھ ہماری طرف اس حکم کی نسبت دینا اندنا کہہ کر یہ اس بات کی طرف اشعار رکھتا ہے کہ ہمارے درمیان اس کے حوالے سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔
اب وہ مبسوط کے اندر باب نکاح میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال، وہ فرماتے ہیں کہ اذا تعاقدا، جب وہ دونوں عقد کرتے ہیں، فَإِن تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ، اگر ایجاب قبول پر مقدم ہو، جب وہ عقد کرتے ہیں اور ایجاب قبول پر مقدم ہو جائے اس معاملے کے اندر، فقال، اور وہ کہے زوجتک، فقال اور وہ شخص کہے مرد اس کے مقابل میں قبلت التزویج، صح، تو یہ صحیح۔ وَقَضَى اذا تقدم الایجاب علی القبول، اور اسی طرح اگر ایجاب مقدم ہو قبول پر، فی البیع، بیع کے اندر، تو صح بلا خلاف، اس طرح اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِن تَأَخَّرَ الْإِيجَابُ وَسَبَقَ الْقَبُولُ، اگر ایجاب مؤخر ہو اور قبول پہلے واقع ہو، فَإِن كَانَ فِي النِّكَاحِ، اگر یہ نکاح میں ہو، یعنی نکاح میں ایجاب مؤخر اور قبول پہلے واقع ہو، فقال الزوج، کس طرح سے کہ زوج کہے زوجنیہا، یعنی وہ پہلے زوجنیہا طلب ازدواج کر رہا ہے، ازدواج کی درخواست کر رہا ہے، اور یوں زوجنیہا کہ جس کے اندر ایذن دے رہا ہے وہ دروا کے مد مقابل کو اس توکیل کے عنوان سے کہ وہ وکیل بن کر اس کے لیے یہ ازدواج کا صیغہ جاری کرے۔ فقال، اور وہ وکیل اس کا آ کر کہتا ہے کہ زوجتو کہا، صح، اگر نکاح میں یہ اس طرح ہو تو یہ صحیح ہے۔ وَإِن لَمْ يُعِدِ الزَّوْجُ الْقَبُولَ، فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ زوج قبول جاری نہ کرے، قبول کا اعادہ نہ کرے، یعنی جیسے اس نے زوجنیہا کہا اسی پہ اکتفا کرے اور اعادہ نہ کرے زوج تو کہا کے بعد دوبارہ قبل تو کہہ کر، یعنی قبول کا اعادہ نہیں کرتا، بلا خلاف کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، گرچہ وہ زوج قبول کا اعادہ نہ کرے، بلا خلاف بغیر کسی اختلاف سے، نکاح کے اندر مشکل نہیں رکھتا۔ کیوں؟ لخبر الساعدی، اس ساعدی کی روایت کی وجہ سے کہ قال زوجنیہا، جس میں وہ شخص کہتا ہے رسول گرامی اسلام کو کہ زوجنیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے نبی گرامی اسلام، زوجنیہا، مجھے اس خاتون کے عقد ازدواج میں قرار دیں۔ فقال، اور پھر نبی گرامی اسلام وہاں پر ایجاب جاری کرتے ہیں، زوج تو کہا بما معک من القرآن کہہ کر، تو فرماتے ہیں کہ فتقدم القبول وتاخر الایجاب، یہاں پر قبول جو مقدم ہو گیا اور ایجاب مؤخر ہو گیا، اس روایت کے مطابق مشکل نہیں رکھتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ هَذَا فِي الْبَيْعِ، اگر یہ بیع کے اندر ہو، یعنی ایجاب کا مؤخر ہونا اور قبول کا مقدم ہونا، یہ کہاں پر ہو؟ بیع کے اندر ہو۔ فقال، اور وہاں پر وہ شخص کہتا ہے مشتری بِعْنِیہا، کہ مجھے بیچو یہ چیز، فقال، اور وہ کہتا ہے بے تو کہا، میں نے اسے بیچ دیا، صح عندنا، یہ عندنا شاہد مثال۔ تو یہاں پر شیخ طوسی مبسوط میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری نظر میں درست ہے، ہمارے ہاں درست ہے، امامیہ کی طرف نسبت دیتے ہیں اسے، اور وہ قرینہ سیاق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ قَوْمٍ مِّنَ الْمُخَالِفِينَ، اور مخالفین میں سے ایک قوم کے پاس بھی یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اس طرح اہل سنت کی یعنی ایک قوم کی نظر میں یہ تقدیم جو ہے قبول کی ایجاب پر صحیح جانی جاتی ہے۔ وَقَالَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ، اور کہا کہ ان میں سے ایک قوم جو ہے یعنی ایک جماعت ان اہل سنت کی، لا يصح، صحیح نہیں جانتی، حتی یسبق الایجاب، یہاں تک کہ ایجاب مقدم ہو جائے، ایجاب پہلے ہو۔ انتہا، شیخ طوسی کا یہ کلام یہاں منتہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیخ طوسی نے یہاں پر بیع کے اندر تصریح کی ہے کہ ہماری نظر میں درست لفظ امر سے یہ ایجاب قبول کا واقع ہونا ایجاب سے پہلے، اور پھر قرین سیاق بھی جو اہل سنت کے یہاں پر دو علماء یعنی دو قسم کے گروہ بیان کیے اور ہماری طرف نسبت ایک اس حکم کی دی اندنا کہہ کر، یہیں سے یہ قرین سیاق بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اختلاف اس طرح نہیں ہے، اس کے اندر مجوز اور مانعین میں تقسیم ہونے والے ہمارے علماء نہیں ہے، فقط تمام کے تمام متفق ہیں اس پر کہ یہ صحیح ہے کہ لفظ امر سے وہ قبول پہلے واقع ہو۔ وَحُكِيَ جواز و تقدیم بهذا اللفظ القاضی فی الکامل، اسی طرح تقدیم کا جائز ہونا اسی لفظ امر سے قاضی ابن براج سے بھی کتاب الکامل کے اندر حکایت کیا گیا ہے۔ یہ کلمات تمام کے تمام ذکر کرتے ہیں شیخ انصاری، پھر فرماتے ہیں کہ بل یمکن نسبت هذا الحکم الى کل من جوز تقدیم القبول علی الایجاب بقول مطلق، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اسی حکم کی نسبت دینا، یعنی اس حکم کی یعنی کس کی، یعنی کہ لفظ امر سے قبول جاری ہو ایجاب سے پہلے، یہ صحیح ہے، اور اس حکم کی نسبت دینا صحیح ہے، ممکن ہے ہر اس کی طرف کہ جو کہتا ہے ایجاب پر قبول مقدم ہونا جائز ہے بطول مطلق، وہ مطلق طور پر کہتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ کس الفاظ سے کن الفاظ سے قبول کا مقدم ہونا ایجاب پر جائز ہے، بلکہ مطلقہ کہہ دیتا ہے، تو یہ ان کا کہنا اس حکم کو شامل ہو جاتا ہے، اس بات کو شامل ہو جاتا ہے کہ بلو وہ لفظ امر سے پہلے قبول جاری کیا جائے تو مشکل نہیں رکھتا۔ وَتَمَسَّكَ یعنی اِلَى كُلِّ مَنْ جَوَزَ، یہ حکم اس کی نسبت دینا ہر اس شخص کی طرف جائز ہے جو قبول کو مقدم کرتا ہے بطور مطلق، وَتَمَسَّكَ لَهُ
اور اس کے لیے تمسک کرتا ہے فی النکاح، نکاح کے باب میں، بے روایت سہل ساعدی، اسی سہل ساعدی کی روایت سے، المعبر فیہا عن القبول بطلب التزویج، کہ جس کے اندر قبول سے تعبیر کی گئی تھی کس کلمے سے؟ بے طلب تزویج، طلب تزویج یعنی اسی امر سے، یعنی زوجنیہا، اس طلب تزویج سے، اس زوجنیہا سے، قبول سے تعبیر کی گئی تھی، یعنی قبول وہاں پر اسی امر سے جاری کیا جا رہا تھا۔ اگر کوئی اسی کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے قبول کو ایجاب پہ بطور مطلق جائز قرار دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی یعنی لفظ امر سے قبول کے مقدم کرنے کے صحیح ہونے کی نسبت ان تمام بزرگان کی طرف دی جا سکتی ہے۔ پھر استدراک کرتے ہیں شیخ انصاری کے، البتہ دو فرد یہاں پر استثناء ہوتے ہیں، استدراک ہوتے ہیں کہ یہ اگرچہ تقدیم قبول کے قائل ہیں ایجاب پر، جائز جانتے ہیں، لیکن لفظ امر کو قبول کی صورت میں ایجاب سے پہلے جائز نہیں جانتے۔ لذا الا ان المحقق، مگر محقق جو ہے کہ ما تصریح فی البیع، بیع کے اندر وہ تصریح فرماتے ہیں کہ بعدم کفایت الاستیجاب والیجاب، استیجاب و ایجاب کافی نہیں ہے، یعنی آپ طلب ایجاب کریں اور پھر بائع ادھر سے ایجاب جاری کرے، فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے بیع کے اندر۔ فرماتے ہیں اس تصریح کے ساتھ سر رہا، تصریح کیے بجواز تقدیم القبول علی الایجاب، یعنی اس کے باوجود کہ وہ کہتے ہیں کہ استیجاب اور ایجاب کافی نہیں ہے، پھر بھی وہ تصریح کرتے ہیں کہ ایجاب پر قبول مقدم ہے، یعنی ایک طرف سے وہ ایجاب پر قبول کو مقدم جانتے ہیں، لیکن وہاں پر تصریح کرتے ہیں کہ لفظ امر سے تقدیم قبول کی جائز نہیں ہے ایجاب پر۔ دوسرے فرد جو یہاں پر علامہ ہیں جو استثناء ہوتے ہیں، وذکر العلامہ الاستجاب والایجاب، اور علامہ بھی استجاب اور ایجاب کو بیان کرتے ہیں، وجعلہ خارجا عن قید اعتبار الایجاب والقبول، اور اس کو خارج جانتے ہیں، خارج قرار دیتے ہیں، کس سے؟ اس ایجاب و قبول کے اعتبار کی قید سے، کہ ایک طرف سے آپ معتبر جانتے ہیں کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اور پھر استیجاب اور ایجاب کو آپ اس ایجاب و قبول کی اعتبار کی قید اور شرط سے خارج جانتے ہیں، یعنی علامہ کی نظر میں استیجاب اور ایجاب کے اندر ایجاب و قبول کی جو شرط ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کل معاطات، جیسے معاطات کے اندر وہ خارج کرتے ہیں معاطات کو ایجاب و قبول سے کہ اس کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہے، اسی طرح استیجاب اور ایجاب کو بھی کہ جہاں طلب ایجاب کیا جائے، قبول جو ہے وہ درخواست کی جائے امر سے، طلب ایجاب کیا جائے، تو وہاں پر وہ بھی اس کو خارج جانتے ہیں ایجاب و قبول کی اس شرط سے۔ وَجَزَمَ بِعَدَمِ كِفَایَتِهِ، اور یقین سے اس کو کافی نہیں جانتے کہ استیجاب اور ایجاب کافی نہیں ہے، جبکہ مع انہ تردد فی اعتبار تقدیم القبول، جبکہ وہ دوسری جانب سے مردد ہیں کس بات میں؟ کہ قبول کو کی تقدیم کے معتبر ہونے میں، یعنی قبول کو مقدم کیا جائے تو یہ معتبر ہے، یعنی یہ جائز ہے، اس پہ وہ مردد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ درواقع احتمال دیتے ہیں کہ ممکن ہے قبول مقدم ہو اور یہ جائز ہے، مشکل نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ احتمال دیتے ہیں قبول کی تقدیم کا ایجاب پر، اس طرف سے استیجاب اور ایجاب کو قبول نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو بزرگوار مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ کلمات تھے جو مانعین اور مجوزین کی طرف سے نقل کیے گئے۔ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ مزید ہم آگے دیکھیں گے کہ اس لفظ امر کے حوالے سے شیخ انصاری کی نظر جو ہے وہ فائنلی کیا ہوتی ہے، اور مشہور اور شیخ کی مبنا کے مطابق جو ہے وہ فائنل شیخ انصاری آخر میں کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔